چیلنج سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے مسلک میں ناخون کاٹنے سے لے کے اور بڑے سے بڑے مسائل فطرت کے مطابق معصومین نے حل کیے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں مسئلہ حل نہ ہو، کیونکہ سورہ الحمد پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو حمزہ سمالی ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کہ صبح کی نماز کے وقت امام زین العابدین علیہ السلام نماز کے بعد تشریف فرمائے اور کسی سے باتیں کر رہے ہیں. میں نے روایت بیان کی تھی لیکن موضوع میں آ گئی ہے تو عرض کروں. کسی سے باتیں کر رہے ہیں تو دیکھا مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، نماز ختم ہو گئی تھی، لوگ چلے گئے تھے اور مولا کسی سے باتیں کر رہے. جب باتیں کر چکے اور زبان بھی نہ معلوم کون سی تھی تو ابو حمزہ سمالی نہیں سمجھ سکے. کیا کہنے بابا؟ مولا سے عرض کی، مولا یہ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ سبحان اللہ. مسجد میں تو کوئی موجود نہیں. بابا تو امام فرماتے ہیں وہ دیوار پہ دیکھو چڑیاں بیٹھی ہیں. دیوار پہ چڑیاں بیٹھی ہیں اور وہ اپنے مسائل ڈسکس کر رہی تھی. واہ واہ، میں نے بیان کر دیا. کیا کہنا مسائل. وہ مسائل بیان کر رہی تھی، میں ان کے مسائل حل کر رہا ہوں. تو مولا سجاد آل عمران میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ چڑیاں جو اللہ کی مخلوق ہیں یہ عالمین میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جو عالمین کی ہر مخلوق کے مسائل کو حل کرے اسے آل عمران کہا ہے. محمد وآل محمد صلوات. زین میاں کی خواہش پر موضوع میں ایک بات لا رہا ہوں. عالمین میں آپ اگر دکھا سکتے ہیں تو صرف اور صرف حضرت ابو طالب کی اولاد جن کا قرآنی نام عمران ہے، مکے اور مدینے کا نام ابو طالب. دنیا والے کچھ بھی کہتے رہے کہ جناب ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا. اللہ ان کا اور ان کی آل کا انتخاب کر رہا ہے. میں تو چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں نا، چیلنج کر کے. انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ. ڈاکٹر رضوان نے بتایا کہ کچھ سوالات کیے ہیں، ایک دو کے جواب تو ابھی دے دوں گا، لیکن کیونکہ بہت سارے سوال ہیں تو ظاہر ہے کہ موضوع سے بھی ہٹے ہوئے سوال ہیں کہ ثابت کریں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا کہاں حکم ہے مرومین کے لیے. تو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ. کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہاں ہے سورہ فاتحہ کا حکم مرحومین کے لیے سال ثواب کرنے کا. تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نہ کریں، آپ کا اپنا نصیب ہے. یہ سارے مسائل آپ کے تب سمجھ میں آئیں گے جب آپ کے پاس عقل آئے گی. عقل تب آئے گی جب علی آئے گا. کہہ دیا آپ نے سنا. جب تک مولا علی دل میں نہیں ہوں گے عقل نہیں آئے گی. آپ کہہ صاحب یہ تو آپ تہلانے والا جواب دے رہے ہیں. نہیں، پہلے آپ مسلمات پر بات کریں. ایک اہل حدیث کا مولوی آیا وہاں کراچی میں میرے پاس. ایک اہل حدیث کو ہم نے شیعہ کیا تھا، اس کے ساتھ آیا وہ. تو وہ کہنے لگا کہ جناب یہ آپ کے یہاں تقلید کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا تمہارا تقلید سے کیا تعلق؟ اہل حدیث کا مولوی اور آگے کہہ رہا ہے آپ کے یہاں یہ تقلید کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارا تقلید سے کیا تعلق؟ تمہیں تقلید سمجھ میں تب آئے گی جب علی سمجھ میں آئے گا. جب مولا علی سمجھ میں آئیں گے تو تقلید سمجھ میں آئے گی. یہ جو بعد والے مسائل ہیں یہ سمجھ میں ہی تب آئیں گے جب مسلمات تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے. میں نے کہا میں تم سے سوال کر رہا ہوں، تقلید تمہاری تب سمجھ میں آئے گی جب تم مجھے سمجھاؤ کہ کیا، اب غور کیجئے گا خدا را، کیا رسول پاک کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے منہ موڑ لیا؟
سبحان اللہ، بہت اچھا، شادی میں جاتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے سرکار کی رحلت کے بعد منہ موڑ لیا؟ اب اللہ کو مخلوق پسند نہیں ہے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ اب اللہ کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نے انسانوں کو چھوڑ دیا۔ یا اگلا جملہ سنیے گا، میں اندازہ لگاؤں گا ورنہ میں یہی مسائل پڑھ کے اتر جاؤں گا، میں 1.5 گھنٹہ پڑھتا رہوں، اس کو شمار کر لوں گا۔ اور کیجیے گا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آمادہ ہوں یا تو یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے منہ موڑ لیا، یا یہ مان لیں کہ سارے انسان سرکار کی رحلت کے بعد ویسے بن گئے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ دونوں میں سے ایک بات ہوگی نا، یا تو یہ کہیے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ کو اب مخلوق سے ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی سروکار ہی نہیں ہے، چھوڑ دیا اس نے مخلوق کو، یا یہ کہیے کہ سارے انسان ویسے بن گئے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا اللہ نے مخلوق سے منہ بھی نہیں موڑا اور سارے مومن بھی نہیں بنے، تو پھر کوئی ہونا چاہیے نا جو راستہ دکھانے والا ہو۔ سلامت رکھے۔ ایک سوال ہے نا کہ بھائی یا تو یہ کہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ کو اب مخلوق سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ سب مومن ہو گئے۔ بھائی آپ جانتے ہیں مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کو نہ مانے، کافر اسے کہتے ہیں جو نبی کو نہ مانے، منافق اسے کہتے ہیں جو علی کو نہ مانے۔ کلیات قرآن میں موجود ہیں، یہ کلیات تو احادیث میں موجود ہیں کہ پھر دوہرا رہا ہوں، تو یا تو یہ کہیے کہ سارے جو ہے وہ اللہ کے ماننے والے ہو گئے، سارے رسول کے ماننے والے ہو گئے، سارے مولا کے ماننے والے ہو گئے، نہ کوئی مشرک ہے، نہ کوئی کافر ہے، نہ کوئی منافق ہے۔ اگر مشرک کافر منافق ہیں دنیا میں تو پھر کوئی ہونا چاہیے نا رسول کے پاس، رسول پاک جیسا جو ان کو سیدھے راہ پہ لائے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو لائے۔ تو پہلے آپ اس کو مانیں کہ جو رسول کے بعد سیدھے راستے پر دکھانے والا ہے، راستہ دکھانے والا ہے، پھر سورہ فاتحہ سمجھ میں آئے گی۔ ایصال ثواب، تقلید، اجتہاد اور یہ ماتم، زنجیر کا ماتم، مثال کے طور پہ ہماری مجلس، مثال کے طور پہ یہ گریہ، یہ سب چیزیں تب سمجھ میں آئیں گی جب پہلے علی دل میں آ جائے۔ اگر آپ ان سے مزاج نہیں ہے تو اعتراض پہ اعتراض کرتے رہیں گے، پوچھ ٹیڑھی رہے گی۔ جنہیں محاورہ پتا ہے انہیں جی پتا ہے، لہذا ایصال ثواب کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، سبحان اللہ، لوگوں کو زندگی رہتا ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں، آثار کو بھی لکھتے ہیں۔ تو اعمال و آثار کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہی ہے نا۔ ہم خوش قسمت ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ سورہ الحم پڑھتے ہیں تو سورہ الحم میں 7 آیتیں ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ سورہ الحم پڑھو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، کیونکہ سورہ الحم پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ تو جو 1 مرتبہ سورہ الحم پڑھتا ہے وہ ختم قرآن کر لیتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر اجازت دیں بچے غور کیا کریں گے، یہ مولوی صاحبان ہم جیسے کیوں کہتے ہیں بھئی 1 دفعہ سورہ الحم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، یہ نہیں کیوں نہیں کہتے 3 دفعہ سورہ الحم اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو؟ کیا کہنے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب 5 مرتبہ سورہ الحم اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو؟
ہر چیز کی لاجک ہے نا، اور ہمارا مسلک لاجک کا مسئلہ. میں چیلنج سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے مسلک میں ناخون کاٹنے سے لے کے اور بڑے سے بڑے مسائل فطرت کے مطابق معصومین نے حل کیے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں مسئلہ حل نہ ہو. اس لیے جب کوئی جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے منصف مزاج بن جاتے ہیں، دروازہ اہل بیت پہ آ جاتے ہیں، تو آپ پہلے یہ سمجھے کہ نبی کے بعد امام کون ہے، خلیفہ کون ہے. جب نبی کے بعد والا امام اور خلیفہ ادھر آگے آ جائے، نظر آ جائے، سمجھ میں آ جائے، پھر آپ کو اصالہ ثواب بھی سمجھ میں آ جائے گا، تقلید بھی سمجھ میں آ جائے گی، اجتہاد بھی سمجھ میں آ جائے گا، سارے مسئلے مجلس ماتم سب سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے پہلے بنیاد کو تو میں نے ایک دعوت فکر دے دی، تو بس آثار جو ہیں وہ ہیں. اس لیے فرمایا کہ سورہ الحمد پڑھیں. پورے ختم قرآن کا ثواب ہے ایک سورہ الحمد پڑھنے سے، کیونکہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے سورہ الحمد. سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایک حصہ قرآن کا ثواب ہے. 3 دفعہ پڑھوا رہے ہیں نا، 2 دفعہ پڑھیں گے آدھے قرآن کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھیں گے ختم قرآن کا ثواب. تو ہمارے بزرگ علماء یہ فرماتے تھے ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، تاکہ 2 قرآن آپ اپنے مرنے والے کو اصالہ ثواب. یعنی حالانکہ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں اکثر مجلسوں میں، خاص طور پہ آپ کے کینیڈا امریکہ میں نے کہا سورہ فاتحہ، میرے خیال میں 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، ہاتھ یوں ہو جاتا. ابھی کیا پڑھا؟ تجربے کی بات ہے. شاید بسم اللہ پڑھ لیتے ہوں، ابھی نچوڑ ہے. ایک جملہ کہوں یا علی کہہ لیتے ہوں. چونکہ نکتہ ہے تو اس لیے ادھر آ جائیں نیر بھائی. یہ مشہور ہو گئے دیر سے آنے. تو بہرحال خدا سلامت رکھے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اجازت ہے. کہا کہ اصالہ ثواب. اب آپ نے داد دے دی تو مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، آج جلدی سے آپ کی بھی کمی محسوس ہو رہی کہ جناب نبی پاک کا فرمان ہے مثل علی فی الناس، علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسی قرآن مجید میں قل هو اللہ احد. بات نکل آئیے شیخ صاحب، جاگے بات نکل آئیے تو میں عرض کر دوں. علی علیہ السلام کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. کیا مطلب؟ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورہ پڑھیں گے ایک مرتبہ، ایک حصے قرآن کا ثواب. 2 مرتبہ پڑھیں گے آدھے قرآن کا ثواب. 3 مرتبہ پڑھیں گے ختم قرآن کا ثواب. علی کی محبت کا اظہار صرف زبان سے کریں گے، نہیں پہنچ رہی میری بات، صرف زبان سے کریں گے. کرتے ہیں نا زبان سے کہ بھائی ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں. پھر جملہ یاد آ رہا ہے، کیا کروں، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا، ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں. تو علامہ فرماتے تھے کہ جو علی کو بھی لگا کے مانتا ہے، جو علی کو بھی لگا کے مانتا ہے، جو علی کو بھی لگا کے مانتا ہے وہ ناقص الایمان ہے.
اس لیے کہ جناب فلاں کو بھی مانتا ہوں، فلاں کو بھی مانتا ہوں، فلاں کو بھی مانتا ہوں، اور علی کو بھی مانتا ہوں۔ تو جو بھی لگا کے مانتا ہے، پرویز بھائی آگے آ جائے، داد مت دیجیے گا، آپ کو عادت تو ہے نہیں داد دینے کی، لیکن ادھر آ جائے، ایک ذرا اور درود پڑھیں اجازت ایک اور درود پڑھنے والا اجازت ہے، اللہ سلامت رکھیں۔ کہا کہ جو علی علیہ السلام کو صرف زبان سے مانتا ہے اس کا ایمان ایک حصہ مکمل۔ اب سخت بات آ رہی ہے، جو زبان سے بھی مانتا ہے اور دل سے بھی مانتا ہے اس کا ایمان آدھا مکمل ہے۔ بہت سخت بات ہے، کسی کو ہضم نہ ہو تو مجھ سے بات کرے، غیبت نہ کرے۔ علی علیہ السلام کو جو صرف زبان سے مانے اس کا ایک حصہ ایمان کو یا 25% سمجھ لے وہ ناقص ایمان ہے۔ جو زبان سے بھی مانے اور دل سے بھی مانے وہ آدھا ایمان مکمل ہے۔ اور جو علی علیہ السلام کو زبان سے بھی مانے، دل سے بھی مانے اور اعضاء و جوارح سے بھی مانے جوارے کا مطلب کیا ہے؟ اب آ جائیے، علی کو بھی مانے، علی کی بھی مانے، علی کو بھی لگا کے نہ مانے، علی کو ہی لگا کے مانے۔